بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بیان جاری تھا اور تقریباً 16 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مقصد اس تذکرے سے یہ ہے کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج تھے، اور غافلین لوگ ان کے لیے یہ تذکیر کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے 13 انبیاء علیہ السلام کا ذکر گزر چکا ہے۔ زکریا علیہ السلام سلیمان ابن داؤد کی ذریت میں تھے، اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ کان نجارا، آپ بڑے ہی تھے۔ اور زکریا علیہ السلام کا کچھ تذکرہ سورۃ آل عمران میں اور کچھ سورۃ مریم میں ہو چکا ہے۔ سورۃ الانعام میں تو آپ کا نام نبیوں کے ناموں کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو یہ فکر لاحق تھی کہ میرے بعد اس دین کا کوئی والی اور کوئی وارث ہونا چاہیے، مگر ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا، تو ظاہری اسباب میں تو کیفیت یہ تھی کہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن ایک بار جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہے، تو ایک دم سے انہوں نے بھی جوش میں دعا کی اللہ سے کہ اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما۔ وہ دعائیں سورۃ آل عمران میں اور سورۃ مریم میں بھی وہ دعا موجود ہے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اور سورۃ مریم میں ہے وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ گویا کہ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت دین کے لیے تھی، اور ان کو یہ فکر تھی کہ یہ دین اور یہ میراث نبوت، یہ سلسلہ میری نسل اور نسب میں آگے چلے، اس لیے کہ انہیں اپنے معاشرے میں اس طرح کا کوئی وارث نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ یہاں بھی ان کی یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ وَزَكَرِيَّا، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ یہ نادا تمام نبیوں کا ذکر ہوگا۔ رب لا تذرنی فردا
چھوڑنا مجھے اکیلا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور تو ہے بہترین وارث. مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور میرا ایک وارث بنا. اور اے اللہ تو بہترین وارث. ان دو جملوں میں کیا تعلق ہے کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث؟ دعا وارث کی جا رہی ہے اور اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تو بہترین وارث. جب اللہ بہترین وارث ہے تو پھر یہ دعا کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، کہ بہترین وارث تو اللہ ہی ہے. ان دو جملوں میں کیا ربط اور تعلق ہے؟ تفسیر خازن میں ہے هو ثناء علی اللہ ہے، ابن کثیر میں بھی دوسری تفسیروں میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی کہ اے اللہ جب تو وارثین میں سے ہے تو مجھے بھی ایک وارث عطا فرما. یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و ثنا بیان کی گئی ہے ان الفاظ میں برائے قبولیت دعا، اور ایک طرح وسیلہ ہے دعا میں. اور یہ رب ہے کہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور اگر تم نے کوئی وارث عطا نہیں بھی کیا تو تو بھی بہترین وارث ہے. توجہ اللہ یہ ہے کہ میں تیری ذات پر اعتماد رکھتا ہوں، تو بھی بہترین اور حقیقی اور دائمی وارث ہے. یعنی یہ جو میری دعا ہے کہ مجھے وارث عطا فرما، یہ اس لیے نہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ تو بہترین وارث ہے. میں یہ جانتا ہوں، یہ مانتا ہوں کہ تو بھی بہترین وارث ہے اور حقیقی وارث ہے. لیکن دینی نفع کی خاطر عارضی طور پر میں اپنا وارث مانگتا ہوں تاکہ اس دین کا ضیاع نہ ہو. اگرچہ یہ دین ضائع نہیں ہوگا، تو بہترین وارث ہے، اس دین کی حفاظت کرے گا. لیکن میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ جب تو بہترین وارث ہے اور باقی رہنے والا ہے اور ہر چیز کی آخری ملکیت تیرے پاس ہی جائے گی، تو اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما جو میرے اس دین کے بوجھ کا، ذمہ داری کا وارث بن جائے. یعنی میں مورث بننے کا لائق ہوں اور تو وارث ہے، مورث نہیں ہے. تجھ سے کوئی میراث نہیں لے سکتا، لیکن ہمیں تو فنا ہونا ہے. تو باقی ہے، تو تیرے تو وارث کی حاجت نہیں. ایک اور انداز ہے دو جملوں میں تعلق کا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے انہیں بخش دیا یحییٰ. یحییٰ علیہ السلام ان کو بیٹا عطا فرمایا. وہ بھی نبی تھے اور ان کا نام اللہ نے مقرر فرمایا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے قابل بنایا ان کے لیے ان کی بیوی، ولادت کے قابل بنا دیا. اصلحنا کا یہ معنی بھی ہوا ہے کہ ان کو صالح اور نیک بنایا اور ان کی بد اخلاقیوں کو دور فرمایا. لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو ولادت کے لائق کر دیا جبکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی. یہاں پر اصلحنا وہبنا سے پہلے ہونا چاہیے تھا ترتیب کے اعتبار سے، کہ بیوی کو صالح اور قابل کر دیا ولادت کے لیے، اور ہم نے یحییٰ کو بخشا. یہ کہ پہلے تو صلاحیت ہوگی تو پھر بخشنا ہوگا. لیکن چونکہ یہ مطلوب اعظم ہے
ہے اور اصل مقصود ہے تو اس مقصود کو مقدم کر دیں، ورنہ ترتیب کے اعتبار سے اسلام نہ مقدم ہے۔ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا۔ إنهم بے شک یہ تمام انبیاء، یہ مذکورہ تمام انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ بعض کہتے ہیں زکریا اور ان کی بیوی کو اشارہ ہے، لیکن بہتر یہ کہ یہ انہم تمام انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ زمین کا مرجع تمام انبیاء اور مذکورہ انبیاء، بے شک یہ تمام انبیاء کانوا یسارعون فی الخیرات، کوشش کرتے تھے فی الخیرات، نیکیوں میں، نیک کاموں میں کوشش کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارتے تھے، بلاتے تھے، رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، رغبا ورہبا، یہ ترکیب میں حال ہے، راغبین وراہبین، وہ مجھے ہمیں ہی بلاتے اور پکارتے تھے، اس حال میں کہ انہیں رغبت تھی ان نعمتوں کی جو میرے پاس ہے، اور اس حال میں کہ وہ ڈرتے تھے اس سے جو میرے پاس ہے۔ تو یہ حال ہے، اور بعض نے اس کو مفعول لہو بھی بنایا ہے، وہ ہمیں ہی پکارتے تھے رغبا ورہبا، رغبت اور رہبت کی وجہ سے، رغبت اور رہبت کی وجہ سے، کہ ان کے دل میں خوف بھی تھا اور امید والی کیفیت بھی، تو بس اسی طرح وہ زندگی گزارتے تھے۔ تفسیر مدارک میں طمعا و خوفا، بندہ زندگی گزارے اور اعمال بجا لائے اور ان کی روحانی کیفیت یہ ہو کہ ایک طرف وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہو اور دوسری طرف رب کی رحمت و ثواب کی امید بھی ہو۔ تو ان دو پڑوں پہ زندگی گزر رہی ہے، روحانی سفر ان دو پڑوں کے ساتھ ہے، ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ سورۃ زمر میں یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت سے ڈرتے ہیں اور رب کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے خاشعین، ہمارے سامنے دبنے والے، ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ تین خصوصیات ذکر کرتی۔ پہلی خصوصیت یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اور یہ درحقیقت ظاہری اعضاء کے اعمال کا تذکرہ ہے کہ اس میں وہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ لسانی عبادت اور زبان کی عبادت اور قولی عبادت یہ تھی کہ وہ مجھے ہی پکارتے تھے، اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر خشوع تھا۔ تو عبادت جوارح اور عبادت لسانی اور عبادت قلبی، عبادت قلبیہ، تینوں کا تذکرہ ہوا۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، رب کو پکارنے والے اور دل سے خشوع کرنے والے۔ یسارعون فی الخیرات، تفسیر بیداری میں ہے کہ انہم نالوا من اللہ ما نالوا بہذہ الاختصاص، انبیاء علیہ السلام نے جو یہ اتنا رتبہ پایا اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ اس کے مستحق تھے۔
تفسیر مدارک میں بھی ہے کہ وہ اجابت کے اور قبولیت دعا کے مستحق تھے، اور ان کو یہ جو درجات ملے ہیں یہ اس لیے کہ یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ اور نیکیوں میں آگے بڑھنا کیا ہے کہ یہ ذوق اور شوق ہو کہ میں یہ نیکی کروں اور اس میں مزید ترقی کروں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو انسان کو علم ہو، جس چیز کا علم ہوتا ہے، ثواب کا علم ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو پھر اس کام کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح یسارعون فی الخیرات کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں خود ایک ذوق اور شوق ہو جائے، انہیں نیکیوں کا شوق۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں یسارعون علی الخیرات نہیں کہا، یسارعون فی الخیرات کہا، کہ خیرات اور نیکیوں کے اندر بھی مزید آگے بڑھ کر اور نیکیاں کرنے کی خواہش مند، نیکیوں میں آگے بڑھنا، یعنی نیکیوں میں تھے مگر نیکیوں میں رہ کر بھی مزید آگے نیکیاں کرنا، یسارعون فی الخیرات۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ خشیت کیا خوف ہے؟ نہیں، خشیت الگ لفظ ہے، یہ خشوع سے ہے، یہاں پہ عین ہے۔ خشوع کا معنی ہے عربی میں سکون، الخشوع هو السکون، یعنی انسان کہ جسم پر اعضاء پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے جس سے وہ ساکن بن جائے۔ ایک شخص جب کسی کے مرتبے کو دیکھتا ہے اور اس کی عظمت کے آگے ڈر کے مارے جب ساکن ہو جاتا ہے، اس ساکن رہنے کو خشوع کہتے ہیں۔ چنانچہ سکون کے وقت انسان دب جاتا ہے اور متواضع رہتا ہے اور ڈر جاتا ہے، اور اس وقت انسان جھک جاتا ہے۔ اس لیے خشوع کے معانی اور مفہوم میں آپ تفسیروں میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ اس کے معنی میں یہ بھی ہے کہ یہ خاشعین جھکنے والے، خاشعین تواضع کرنے والے، خاشعین ڈرنے والے۔ اصل خشوع تو کہتے ہیں سکون کو، ابصارها خاشعہ، آنکھوں کا خشوع کیا ہے کہ آنکھیں جھک جائیں۔ وخشعت الاصوات للرحمن، آواز کا خشوع کیا ہے کہ آواز خاموش ہو دب جائے۔ اور الارض خاشعہ، زمین کا خشوع یہ ہے کہ وہ اس میں وہ دباؤ آ جائے اور وہ دب جائے اور پیداوار ہو۔ مقصد یہ ہے کہ خاشعین کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ایسے طاری ہو اور رب کی عظمت اس کے سامنے ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ دل رب تعالیٰ کے سامنے متواضع بن کر عبادت میں جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خشوع ہونے کے لیے۔ خاشعین یعنی متواضعین اور خائفین اور متذللین۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ کل هذه الاقوال متقاربۃ، یہ تمام معانی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ یہ دل کی کیفیت ہے، ایک صرف ڈر اور خوف، تقویٰ اور خوف اور خشیت، خشیت یخشا، اور جو خشیہ ہے وہ تو اصل میں اس کا لام کلمہ یا ہے، اور یہ خشوع ہے، اس میں عین۔ وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے لیے عاجز اور دبے ہوئے اور ہم سے ڈرتے ہوئے۔ یہ دل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ طاعت کے مقام اور موقع پہ، یعنی یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں،
اس حال میں کہ ان کی اس نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے دو کیفیات ہوتی ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ متواضع ہوتے ہیں، دب جاتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں. گویا یہ جو یدعوننا ہے اور خاشعین ہے، یہ دونوں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کیفیات بیان کی جا رہی ہے. کہ وہ کیفیات یہ ہے کہ نیکیاں کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں اور دل کی کیفیت میں ایک سکون ہوتا ہے. وَالَّذِينَ أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. والذی، اور یاد کرو اس عورت کو، والذی یعنی وذکر الذی، یاد کرو اس عورت کو احسنت فرجہا، جنہوں نے بچایا اپنے ناموس کو، جنہوں نے حفاظت کی اپنے ناموس کی. یہ اصل میں عربی کا ایک محاورہ ہے. لفظی معنوں کے اعتبار سے احسنت جنہوں نے بچایا، فرجہا اپنی شرمگاہ اور اپنی عورت، مگر یہاں یہ عربیت کے اعتبار سے ایک ایسا محاورہ ہے جو کہ بڑا مہذب ہے. احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے عصمت کی حفاظت کی اور اپنے ناموس کو بچایا. معنی یہ کہ انہوں نے نہ تو کوئی ناجائز کیا اور بلکہ نکاح بھی نہیں کیا تھا. بچایا خود اپنے آپ کو مردوں کے پہنچنے سے، جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے کوئی انسان نہیں پہنچا اور میں بدکار بھی نہیں. تو یاد کرو وہ عورت. یہاں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، جبکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا. یہ اس لیے کہ یہاں ذکر اصل میں مقصود عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اس ذکر میں مریم کا تذکرہ چونکہ لازم ملزوم کا تذکرہ ہے، اور دونوں ملا کر اور مل کر ایک نشانی ہے تمام جہان والوں کے لیے، اس لیے حضرت مریم کا تذکرہ آیا. ورنہ تو تحقیق یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ نہیں تھی. والذی، اور یاد کرو، اس لیے تفسیر فتح القدیر میں ہے کہ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِن لَّمْ تَكُن مِّنْهُمْ لِأَجْلِ ذِكْرِ عِيسَىٰ وَمَا فِي ذِكْرِ قِصَّتِهَا مِنَ الْآيَةِ الْبَاهِرَةِ. دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو ذکر ہے حضرت مریم کا، یہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے مقدمے کے طور پر حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اور اس لیے کہ اس واقعے کے اندر کھلی نشانی جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، تو ہم نے پھونک دیا فیہا، ان میں، یعنی حضرت مریم، فیہا کا معنی فی جیب درعہا، ان کی قمیص کے گریبان میں ہم نے حضرت جبریل کے واسطے سے پھونک ماری. من روحنا، اپنی روح کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے اپنی روح ڈال دی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کوئی جز اور ٹکڑا ہے، بلکہ یہ اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی. ہماری پیدا کردہ روح، وہ عظیم اور شریف روح جو ہم تک منسوب ہے. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی، اور بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کی طرف منسوب ہے بطور شرافت اور عزت کے. اور اللہ کی طرف اس روح کا اور روح اللہ کا کی جو نسبت ہے یہ نسبت تشریفی ہے. ہم نے اپنی وہ خاص روح جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا برائے شرافت، وہ روح ہم نے ان میں ڈال دی.
وجعلناها وابنها آية للعالمين، اور ہم نے بنایا ان کو اور ان کے بیٹے کو، یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو، آیۃ للعالمین، نشانی تمام جہان والوں کے لیے، جن و انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائی۔ یہاں عالمین سے اصل میں جن و انس مراد ہے، اور عالمین کے معانی ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔